بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 41۔ قال رب اجعل لی آیہ۔ اس سے پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے خوشخبری دی حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ اللہ تمہیں یحییٰ بیٹا عطا کریں گے اور وہ سردار ہوگا، کلمہ اللہ کے کلمہ کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تصدیق کرے گا، حصور ہوگا، اپنے آپ کو اپنی ذات کو گناہوں سے خواہشات سے مکمل طور پہ کنٹرول کرنے والا ہوگا، حصور ہوگا اور نبی ہوگا۔ تو اس پر جو ہے پوچھا گیا کہ وہ کیسے ہوگا، تو فرمایا اللہ کی ذات جو ہے وہ اسباب اور علل کی پابند نہیں۔ تمہیں انسانوں کو تو اللہ نے دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے اور تمہیں اختیار بھی دیا، اسباب بھی دیے۔ ان اختیار اور ان اسباب کو تم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، لیکن اللہ جو ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ تم بوڑھے ہو، تمہارے بیوی بانجھ ہیں، تب بھی کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ اسی طرح کر دے گا جیسے وہ چاہے گا۔ اب جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر عرض کیا، قالا، اس نے کہا، اس نے عرض کیا، ربی، اے میرے رب، اجعل جعل کا معنی بنانا کرنا، تو بنا، تو کر، لی لام زبر لا کے لیے، یا معنی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، کچھ نشانی، کوئی نشانی میرے لیے تو بنا، تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر جس سے مجھے پتہ چلے۔ اب اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو اللہ پر نعوذ باللہ یقین نہیں تھا۔ اگر نبی کو یقین نہیں تو پھر کس کو ہوگا؟ نبی کو یقین تھا، مکمل یقین تھا، ان کی امید ٹوٹل اللہ پر تھی، لیکن امید کے ساتھ دنیا کا نظام حمل کا ٹھہرنا یہ سبب ہے بچے کی پیدائش کا۔ تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بیان کر، مجھے بتا، مجھے معلوم ہو جائے کہ اب میری بیوی کو حمل ہو گیا ہے، تاکہ میں ولادت کے قریب بچے کی پیدائش کے قرب کو دیکھ کر خوش بھی ہوں اور تازہ دل بھی ہوں، اور اللہ تیری نعمت کا شکر بھی بہت زیادہ ادا کروں، میں تیرے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ تو میرے لیے کوئی آیت، کوئی نشانی مقرر کریں جس سے مجھے پتہ چلے کہ بیوی کو حمل ہو گیا ہے، بیوی حاملہ ہو چکی ہے، تاکہ اس پر میں اللہ کا مزید شکر ادا کروں۔ قال آیتو کا، قال، اس نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں پہ یہ وہ چیز ہے جو ہم پہلے پڑھ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے زندگی بھی اللہ دیتے ہیں، موت بھی اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کی خدائی کے لیے تو وہ لوگوں سے لڑ کر آ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے سورج کو رب کہا میں اس کو نہیں مانتا جو چھپ گیا، چاند کو رب کہا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، جب چھپ گیا کہا اس کو بھی میں نہیں مانتا۔ رب کی خاطر آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کود گئے۔ کیا ان کو رب پر امید نہیں تھی؟ کیا ان کو رب پر یقین نہیں تھا؟ تھا تو یہ سب کچھ کیا۔ رب کے حکم پر بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیا، رب کے حکم پر چھوٹے ننھے منھے لاڈلے کو، اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ یقین سارا تھا، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسباب کے تحت ہوتی ہیں یا مشاہدے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی ایک دفعہ کہا تھا، اے اللہ تو موت کیسے دیتا ہے، مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ 4 پرندے بناؤ، پھر ان کو جو ہے اڑا دو، ان کو ذبح کر دو، پھر ان کو ہڈیاں سائڈوں پہ رکھ دو، پھر سب کو بلانا، وہ تمہارے پاس پھر آئیں گے۔ وہ کیوں تھا؟ لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو، یہ نظارہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔
بالकुल इसी कैफियत में यहाँ पर भी पूरा यकीन, पूरी उम्मीद, सब कुछ हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर थी कि वो जरूर याहया जब कह दिया है तो मुझे देगा। लेकिन फिर भी इत्मीनान कल्ब के लिए उन्होंने कहा, इजाल ली आया, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर करें। काला, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, आयतु का, आयतु का, आयत माने निशानी, काफ ज़बर का माने तेरी। अब तू नजारा करना चाहता है तो तेरे लिए जो निशानी है, तेरे लिए जो निशानी है वो क्या है तुम्हारी निशानी? अल्लाह तुकल्लिमन नासा, अन माने ये के, लाम अलिफ ला माने ना नहीं, तुकल्लिम ता माने तू, कल्लिम कलाम से है, कलाम का माना बोलना, तू कलाम करेगा, ला तुकल्लिमा तू नहीं कलाम करेगा, अन्नासा लोगों से। फिर देखें, काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, आयतु का, जकरिया तेरी निशानी ये होगी, अल्लाह तुकल्लिमन नासा, ये कि नहीं तू कलाम कर सकेगा, नहीं तू बात करेगा लोगों से, सलासत अय्यामिन, 3 दिन, 3 दिन तक तेरी जबान नहीं चलेगी, 3 दिन तक तू जबान से लोगों से बात नहीं कर सकेगा। इल्ला रमजा, इल्ला मगर, रमजा इशारे से, मगर इशारे से, 3 दिन और 3 रात तुम किसी से बात नहीं कर सकोगे, मैं तुम्हारी जबान को रोक दूंगा। हाँ, तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र करने के लिए, इबादत करने के लिए तो चलती रहेगी, लेकिन लोगों से बात करने के लिए नहीं चलेगी। यहाँ पर बाज हजरात ने ये कहा है कि अल्लाह ने ये कहा था कि 3 दिन का रोजा रख लो, तो वो बात सही नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह बात सही है कि अल्लाह खुद तुम्हारी जबान को कलाम करने से रोक देगा। तुम बात करना चाहोगे भी सही तो नहीं कर सकोगे। बाज मुहक्किकीन ने कहा कि इंजील के अंदर ये बात इसी तरह है कि अल्लाह खुद ही रोकेंगे, रोजे वाली बात नहीं है जो बाज ने कह दी है। तो बहरहाल जो भी है, तो 3 दिन तक तू लोगों से बात नहीं कर सकेगा सिवाय इशारे के, तेरी जबान खालिस अल्लाह के जिक्र के लिए वक्फ हो जाएगी, सिर्फ तू जिक्र कर सकेगा, बातें किसी से नहीं कर सकेगा। तो उस वक्त तुम समझ जाना, उस वक्त तुम समझ जाना कि अब बीवी को हमल ठहर चुका है। अब देखें, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने कहा, उन्होंने निशानी मांगी। यहाँ पे ये भी हो सकता था, आजकल जो है वो तकवे में पड़े हुए लोग कह देते अच्छा ये फिर जकरिया ने ये कहा, कहते तो नहीं है लेकिन अपने माहौल की बातों में ऐसी बातें ले आते हैं। तवक्कल को उन्होंने जो है कुछ और रंग दे रखा है, अल्लाह पर उम्मीद, अल्लाह पर भरोसे को उन्होंने यूं, जिसको हम क्या कहते हैं, निकम्मापन, या जिसको हम यूं कहते हैं, वो क्या जो काम शाम नहीं करते लोग उनको क्या कहते हैं, निकम्मे, निकट्ठू, इस तरह के लफ्ज, सुस्ती, काहली, उसमें पढ़कर दुनिया के साथ चलना, दुनिया हड हराम, हाँ ये चीज, हड हरामी, और इन चीजों पर चलते हुए दुनिया के जो है ये काम छोड़कर फिर कहना हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। भूख लगे तो उठ के खाना बना लेते हैं, प्यास लगे तो उठ के पानी भर लेते हैं। उस वक्त ये नहीं कहते अल्लाह खुद ही हमारे मुंह में पेट में डाल देगा। तो यहां पर देखें, खुद नबी ने कहा अल्लाह मुझे निशानी जरूर बताना, मुझे पता चले। जो ये कहते हैं ना अल्लाह पर भरोसा रखते हो, तो अल्लाह पर भरोसे का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर मेहनतें करते हुए और दुनिया का निज़ाम, दुनिया की तरतीब, असबाब और इख्तियार जो अल्लाह ने जिस काम के लिए दिए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए फिर अल्लाह से अच्छाई की उम्मीद रखते जाओ। बगैर मेहनत के हड हरामी की सूरत को तवक्कुल भरोसा कह देना, ये जो है ये हिकमत नहीं है, ये दीनदारी नहीं है। ये वही लफ्ज जो आपने कहा ना कि हड हरामी, तो ये वही हड हरामी है, निखम्मापन है। बात समझ आ गई?
تو حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ جب تو سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نشانی ایسی مقرر کی کہ تو ذکر تو کر سکے گا، تو عبادت کر سکے گا، تیری زبان اللہ کے ذکر کے لیے چلتی رہے گی، مگر لوگوں سے بات کرنے کے لیے نہیں چلے گی۔ اور حضرت زکریا کی خواہش بھی یہی تھی کہ مجھے پتہ چلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ نے کہا تیری زبان شکر کے لیے چلتی رہے گی، تو شکر کرنا، دوسری باتیں جو چاہیں گے وہ نہیں کر سکیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب یہ صورت آ جائے، جب یہ اشارہ تمہیں مل جائے تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، واو زبر وا مانے اور، اذکر مانے تو ذکر کر، ربا کا مانے تیرے رب کا، یعنی اپنے رب کا، تو ذکر کر تیرے رب کا۔ یہ وہ جیسے میں نے بتایا تھا، تو پڑھ تیری کتاب مطلب تو پڑھ اپنی کتاب، تو یہاں پر وہی تو ذکر کر تیرے رب کا، تو یہاں پہ اپنے رب کا ذکر کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا، کثیرا بہت زیادہ کثرت سے، وسبح واو زبر وا مانے اور، سبح تسبیح بیان کر، بالعشی بازر بھی ساتھ یہاں پہ زائدہ کر لیں، العشی عشاء کا شام کا معنی رات کا شام کو، والابکار اور بکر صبح کے وقت، ابتدائی وقت اور شام کے وقت، صبح اور شام کے وقت میں سبح تسبیح بیان کر، یعنی اس وقت خدا کو بہت کثرت سے یاد کرنا، صبح شام تسبیح تحلیل میں لگے رہنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھ۔ معلوم ہوتا ہے آدمیوں سے کلام نہ کر سکنا ان کو جو ہے یہ اضطراری تھا، تاکہ ان دنوں میں محض صرف اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے لیے یہ اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن خود ذکر فکر میں مشغول رہنا جو ہے یہ اضطراری نہ تھا، اس لیے اس کا امر فرما دیا کہ تمہیں جو ہے ان دنوں میں بات کرنے کی طاقت نہیں دی جائے گی، ذکر اذکار کی طاقت ہوگی، تو خوب کثیر کثرت سے محنت کرو، اللہ پر امید رکھو، پھر اس کے بعد جب رزلٹ اچھا آ جائے تو پھر بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 41 ہے۔ اس کے بعد یہ ہماری آیت نمبر 41 پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، حضرت مریم کا قصہ چل رہا ہے نا، درمیان میں حضرت زکریا کفیل بنے، انہوں نے حضرت مریم کے پاس کھانے دیکھے بے موسمی، پھر اللہ سے امید لگائی کہ اللہ مجھے بھی بے موسمی اولاد دے سکتے ہیں، لیکن دیں گے ویسے کہ میری بیوی بھی ہے میں بھی ہوں۔ اب یہ کہنا کہ پتر ہو اور بیوی وغیرہ نہ ہو، وہ تو آدم تھا جو ماں باپ کے بغیر اللہ نے پیدا کر دیا، وہ حوا تھی جو عورت کے بغیر پیدا ہو گئی، یہ عیسیٰ تھا جو باپ کے بغیر پیدا کر دیا۔ سب جگہ تو یہ نہیں چلے گا، اب سب کہیں جی ہم شادی بھی نہ کریں اور پتر بھی ہو جاوے، مرد کہیں جی ہم شادی نہ کریں میری اولاد 10 بچے ہوں، عورت کہے میں شادی تو نہیں کرتی لیکن مجھے کندھے دینے کے لیے بڑھاپے میں میری سپورٹ کرنے کے لیے بہت سے میرے محلے کے پتر ہوں گے۔ محلے کے پتروں کو کیا کرنا ہے؟ اگر تو پتر چاہتی ہے، صدقہ جاریہ چاہتی ہے، اپنی نسل چلانا چاہتی ہے تو شادی کر، تو اولاد پیدا کر۔ تو حضرت زکریا نے بیوی کو دیکھتے ہوئے اللہ کو کہا تھا اللہ میری بیوی تو ہے مگر وہ بانج ہے، اللہ نے کہا ہے تو اس کو رنگ میں لگا دوں گا، نہ ہوتی تو پھر معاملہ اور تھا، ہے نا تو اس کو رنگ لگاؤں گا۔ آپ جو ہے بس میاں بیوی رہیں اکٹھے، اور جو ہے جس دن دیکھیں کہ آپ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر پا رہے تو سمجھیں حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد آپ کا بیٹا آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ حضرت مریم علیہ السلام کی قصے کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت مریم وہ پھل کھا رہی ہیں، جلدی جلدی وہ بڑی ہو رہی تھی، ہم پیچھے پڑھائے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یہ 42 آیت کے اندر ہیں۔ اب فرشتے آ گئے ڈائریکٹ مریم کے پاس، پہلے تھا کہ مریم ویسے سسٹم چل رہا تھا، اب بطور کرامت کے نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں، نبی مرد ہوتے ہیں، عورتیں نبی نہیں ہیں، نبوت بہت بڑا منصب ہے، سرداری کا منصب ہے، سرداری اور بڑے منصب اللہ نے بڑے جو جنس ہے اس میں رکھے ہیں،
تو بڑی جنس جو ہے وہ مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں ہے۔ سرداری مرد کو جچتی ہے، عورت کو نہیں جچتی۔ تو اللہ نے نبی بنائے اور معجزے نبیوں کے ہوتے ہیں۔ حضرت مریم کے پاس یہ چیزیں آنا یا فرشتوں کا آنا یہ بطور کرامت کے ان کے پاس ہے، بطور نبوت کے نہیں ہے۔ حضرت مریم نبی نہیں تھیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کے نبیوں کے علاوہ کسی بزرگ پر، کسی صحابی پر یا کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اس کو معجزہ نہ کہا کریں۔ آج کل لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی اللہ جو ہے کوئی معجزہ فرمائیں گے۔ بھئی نبوت کا دروازہ بند ہے، معجزے بند۔ نبوت بند تو معجزے بھی بند۔ اب اللہ کوئی کرامت فرمائیں گے، اللہ کوئی فضل فرمائیں گے، اللہ کوئی احسان فرمائیں گے تو باقیوں کے لیے کرامت کا لفظ کوشش کریں کہ استعمال کیا جائے۔ اگر لفظی اعتبار سے معجزہ کہہ بھی دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ معجزہ جیسے ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، نبوت کا دروازہ بند سمجھتے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، تو اسی طرح معجزے بھی تو بند ہو گئے۔ اب معجزہ ہے تو صرف قرآن مجید کا جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آخری نبی کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جو قرآن تھا، یہ قیامت تک چلے گا۔ ہمارے پاس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں یہ ایک معجزہ موجود ہے، اس کے علاوہ باقی معجزے نہیں ہیں۔ ہاں لفظی اعتبار سے کہہ لیں ان کو معجزہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر ہے نہ کہیں، تاکہ اپنی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اپنے نبی سے محبت اور عشق کا ثبوت دیں۔ تو حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے مریم سے کیا کہا یہ بات پھر کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔